نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پارہ نمبر 19 جس میں سورہ فرقان اور سورہ الشورى شامل ہیں، ان کا مختصر تعارف حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کا کچھ حصہ 19ویں پارے میں بھی موجود ہے۔ پارہ نمبر 19 میں آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے قرآن پاک کی طرف توجہ نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی فرمائی ہے کہ ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھر آیت نمبر 32 میں کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورے قرآن پاک ایک ہی وقت میں کیوں نازل نہیں ہوا۔ قرآن نے بتایا کہ آہستہ آہستہ نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہوتا رہے۔ آیت نمبر 33 میں کفار کے اس اعتراض کا جواب دینے کا وعدہ فرمایا گیا ہے جو کہ دلائل کے ساتھ متدلل جواب ہے۔ آیت نمبر 35 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ فرعون کی نافرمانی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے تباہ ہونے کا ایک بار پھر سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ، سمٹنا اور دن کو باعث رحمت اور ذریعہ معاش بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ سکون کا باعث بنتی ہے۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے برساؤ اور اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ آیت 54 میں بتایا کہ کسی انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے، بنیادی طور پر پانی سے انسان کو بنایا گیا ہے اور پانی سے انسان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ پاک کی قدرت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اعلیٰ صفات کا بیان ہے جو کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وہ جاہلوں سے نہیں الجھتے، وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، سویرے اٹھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما، اور رات کیے گئے قیام اور عبادت پر اکڑتے نہیں بلکہ صبح اٹھ کر عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر سورۃ الشعراء ہے، اس کے بعد 224 میں سورۃ الشعراء کا ذکر ہے اور اس کا نام شعراء اس لیے رکھا گیا۔ آیت نمبر 7 میں پودے سے نشو و نما کو، قدرت کو اللہ تعالیٰ نے نشانی فرمایا گیا ہے۔ پھر اسی صورت میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر ہے۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور احساس جتانے کا بھی ذکر ہے۔ فرعون نے دعوت تبلیغ کے جواب میں کہا، فرعون سے پوچھا گیا کہ رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں رب ہوں۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ زمین و آسمان
مشرق اور مغرب اور تمہارے اور ہمارے سب کے آباء و اجداد کا رب ہے۔ پھر عصا کے اژدہا بن جانے کا ذکر آگے فرمایا گیا ہے۔ جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے گئے، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی کو جب زمین پر مارا تو سمندر بھی پھٹ گیا، بنی اسرائیل کے لیے رستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار کر گئے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ چنانچہ آیت نمبر 69 سے پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے حسی کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ پھر مجھے بھلا کون کھلاتا ہے؟ وہی کھلاتا ہے۔ ایک بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ وہی میری روح کو قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ مجھے پیدا کرے گا۔ مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ آیت نمبر 91 سے متقی اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش ہے۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں؟ آپ کے پسماندگان غریب لوگ ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکاروں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتے ہیں اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی ہے۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی، چوپایوں، اولادوں اور نہری پانی کی صورت میں جو انہیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ انہوں نے مضبوط مقامات پر اپنی عشرت گاہیں تعمیر کر لیں۔ بالآخر نبی کی تکذیب پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک فرما دیا۔ پھر آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی کر رکھی تھی، میٹھے چشمے، باغات، زرخیز زمین کی کثرت تھی، پہاڑوں کو بھی تراش کر مکان بناتے تھے، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کی بے حرمتی کی، جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو ان پر بھی عذاب نازل ہوا۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لین دین میں کم تولتے تھے۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے یہ کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو آسمان ہم پر کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا۔ پھر اس قوم پر بھی عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ آیت نمبر 192 میں بتایا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس سے کہ واضح طور پر عربی زبان میں جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل فرمایا۔ اور ان آیات میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے قابل غور ہے کہ جن اسباب سے پچھلی قوموں کا نشان مٹا دیا گیا۔ آیت نمبر
218 میں فرمایا کہ قیام اور رکوع اور سجدوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں صفوں کے درمیان۔ اس سے آگے سورہ نمل ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو قرآن پاک کی حاکمیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کے توحید، پھر دلائل قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد از موت کا ذکر ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہیں پرندوں کی بولیاں سمجھ آتی تھیں۔ جنات اور انسانوں کے لشکر قواعد کے مطابق ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حشرات الارض کی بات سمجھ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک ہدہد نامی پرندہ تھا۔ وہ ہدہد ایک دن غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر نظر نہ آیا تو اسے سخت سزا دوں گا۔ وہ ہدہد پرندہ جب واپس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کو بتلایا کہ میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ وہ بہت بڑے تخت پر بیٹھتی ہے جو کہ تقریباً 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے اور 80 من یا ٹن اس کا وزن ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ خط کے ذریعے سے کہو کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، وگرنہ ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ جب ہدہد پہنچا تو ملکہ بلقیس وزیروں اور مشیروں کے ساتھ امور سلطنت پر بات کر رہی تھی۔ ہدہد نے جا کر ملکہ بلقیس کی جھولی میں سلیمان علیہ السلام کا خط پھینکا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور ڈر گئی اور وزیروں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا تھا کہ خط پھینک کر دور جا کر ملکہ بلقیس کی باتیں سننا۔ بلقیس نے کہا جب اپنے وزیروں سے کہ اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے، تو وزیروں نے کہا کہ آپ حکم کریں، ہم تیار ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ جلدی نہ دکھاؤ، اس طرح سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ملک تباہ ہوتے ہیں اور کھنڈر بن جاتے ہیں۔ چنانچہ میں اسے آزمانا چاہتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں، اور آزمانے کا یہ طریقہ بتایا کہ بہت سے مال و اسباب بھیجتی ہوں۔ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، اور اگر قبول نہ کیا تو وہ ایک نبی ہیں۔ چنانچہ ہدہد جب یہ خبریں سن کر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام خبر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھے کیا سامان بھیجے گی، میرے رب نے مجھے پہلے ہی مال و مال فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا فرش بچھاؤ، اور فرش اس طرح کا کہ ایسے معلوم ہو کہ نیچے مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ جنات نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون شخص ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ بڑا جن بولا کہ میں لے کر آؤں گا۔ چنانچہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گیا۔ بلقیس ملکہ آئی تو دیکھا کہ جیسے نیچے فرش ہے اور اس میں دریا میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلنے لگی۔ سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلی آؤ، کچھ نہیں ہے۔ اس پر وہ کچھ شرمندہ ہوئی اور آگے بڑھی۔ پھر آیت نمبر 47 سے قوم کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بدشگونی کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدشگونی اور نحوست اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے۔ آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور مخالفت اور بربادی کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے کہ آسمان سے پتھر برسے تھے۔ پارہ نمبر 19 کے بارے میں یہی تفصیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔